بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں افغانستان کے حوالے سے تازہ ترین صورت حال کے حوالے سے کچھ بہت اہم گزارشات لے کے حاضر ہوا ہوں۔ میری آپ سے بڑی عاجزانہ درخواست ہے کہ میں جو بات کرتا ہوں جب معروضی حالات پر گفتگو کی جاتی ہے تو وہ جو گراؤنڈز ریئلٹیز ہیں ان کی بنیاد پہ کی جاتی ہے، اس بنیاد پہ نہیں کی جاتی کہ جی آپ نے تو 2 مہینے پہلے یہ بات کی تھی، بس جب 2 مہینے پہلے میں نے یہ بات کی تھی تو اس وقت زمینی سچائیاں اس بات کی دلیل دے رہی تھی۔ جنگ جو ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے اس میں پل پل میں حالات بدلتے ہیں، اسٹریٹجیز بدلتی ہیں، لوگوں کی تدابیر بدلتی ہیں، تصویرات بدلتی ہیں، اور یہ تو آج کل کی تو لڑائی ہے یہ کہ آپ کوئی چیز لڑائی میں مستقل کچھ نہیں ہوتا۔ کئی جگہ آپ کو جان بوجھ کے پسپائی اختیار کرنی پڑتی ہے، کئی جگہ آپ کو بغیر کسی وجہ کے لڑائی کرنی پڑتی ہے، کئی جگہ آپ کو رکنا پڑتا ہے، کئی جگہ آپ کو بھاگنا پڑتا ہے، کئی جگہ آپ کو سر نیچے کرنا پڑتا ہے، اور کئی جگہ سر کے اوپر پاؤں رکھ کے چلنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہہ دینا نا کہ یہ دیکھیں یہ بنیادی سچ ہے کہ جو طالبان ہیں وہ اس دور کی بہت بڑی حقیقت ہیں۔ اس دور کی حقیقت کا تو ادراک اور جو ہے احساس اور جو ہے یعنی تسلیم کیا ہے اس کو تو امریکن پریزیڈنٹ نے، اس نے اپنی تقریر میں کہا کہ صاف کہا ہے اس نے کہ ہم نہیں بھائی ان سے لڑ سکتے، نہ ہم ان کے معاملات طے کر سکتے ہیں، اور ہم نے کوئی ٹھیکہ تو لیا نہیں ہوا، ہمیں کوئی یہاں نیشن بلڈنگ کرنے نہیں گئے تھے لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ جو ان کا ابو جان تھے، یعنی یہ جو تھا جو بش صاحب تھے، جو انہوں نے جب یہاں فوجیں بھیجی تھی نا 2000 میں تو کہا تھا کہ ہم افغانستان کی نیشن بلڈنگ کریں گے، اور جو تقریر کی ہے آپ نے جو بائیڈن نے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ان کی نیشن بلڈنگ تو نہیں کرنی، اپنے معاملات خود ٹھیک کریں۔ ناظرین کرام دیکھیے اس وقت زمینی سچائی ہے کہ افغانستان کی جو نیشنل آرمی ہے وہ 3 لاکھ پر مشتمل ہے۔ ان 3 لاکھ میں 45,000 اسپیشل سروسز کے کمانڈوز ہیں جن کو امریکہ نے اپنے لیول کی ٹریننگ دی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ ان کو، لیکن جو اس کا یعنی ان کی تربیت میں کوئی کمی نہیں رہی۔ 1,000 ارب ڈالر امریکہ ان کی تربیت میں خرچ کر چکا ہے۔ یہ مہینہ دیا نا اس نے، انہوں نے جو بائیڈن نے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اتنا پیسہ ان پہ لگا دیا ہے، اب یہ نہیں کچھ کر رہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ان کو چاہیے حالات کو ٹھیک کریں۔ اب امریکہ نے ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا نا یہاں رہنے کا یا کچھ کرنے کا۔ اچھا ناظرین کرام، اب مزیداری کی بات یہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے پہلی دفعہ کی طرح کے طالبان جو ہیں جو وہ پشتون سپیکنگ ایریا میں انہوں نے پہلے اپنی حکومتیں قائم کی تھی، ایڈوانس کیا تھا۔ اب تو یہ ہے کہ وہ ایسٹ میں بھی جا رہے ہیں، ساؤتھ میں بھی جا رہے ہیں، یعنی بلخ اور تخار تک جو تاجک علاقہ ہے وہاں پر بھی ان کا قبضہ ہے، اور یہ ایک طرح گھیرے میں لے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ایران، ان چاروں کے ارد گرد جتنا بارڈر ایریا ہے وہ سب پہ قبضہ کر لیا۔ آج میرا خیال آج آخری اطلاع کے مطابق یہ ادھر ہمارے یہ خیبر کے سامنے اور ادھر بلوچستان میں اور اس کے سامنے اللہ آپ کا، اور ادھر یہ وزیرستان کے سامنے جو ہے وہ اپنی مورچہ بندیاں کر رہے ہیں، اور وہاں پر جو اس کے فوج کے مورچے بنے ہوئے تھے وہ ان کو بھگا دیا ہے۔ یہ بات امریکن بھی اس پہ سر پیٹ رہے ہیں کہ اتنی بزدل تھی یہ افغانستان کی فوج۔ افغانستان کی فوج کا مسئلہ یہ ہے ناظرین کہ اس میں مختلف وہاں ایتھنک گروپس ہیں۔ آپ تاریخی حقیقت تو یہ ہے کہ افغانستان کبھی ایک ملک نہیں رہا۔ جو لوگ تاریخ کا کچھ ادراک رکھتے ہیں وہ میری بات کو سمجھیں گے، افغانستان کبھی ایک ملک نہیں رہا۔ یہ مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف نظریات رکھنے والے، مختلف طرح کی روایات رکھنے والے لوگوں کا ملک ہے۔ اپنے اپنے طریقے سے حکومت کرتے رہے ہیں۔ ان کا کمال یہ ہے کہ یہ قبائلی سطح پہ آپس میں اتحاد رکھتے ہیں، لیکن بعض معاملات تک، اندرونی معاملات میں نہیں، کسی بڑے ایک مقصد پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ادروائز اسی طرح لڑتے ہی رہے ہیں، لڑتے ہی رہتے ہیں۔ میں نے آپ کو شاید اس کا وہ یونس جو تھے، یونس قانونی، بھی شاید ان کا بھی نام یونس قانونی تھا، جو بہت بڑے ان کے لیڈر تھے، مجھے یاد ہے اس نے ہمارے یہاں نوائے وقت فورم میں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں، جب روس یہاں نہیں تھا تو ہم لڑ رہے تھے،
جب روس آ گیا تو ہم نے روس سے لڑنا شروع کر دیا، روس چلا گیا تو پھر ہم آپس میں لڑنے لگ گئے، اب امریکہ آیا تو ہم امریکہ سے لڑیں گے، امریکہ نکل جائے گا تو پھر ہم آپس میں لڑیں گے۔ یہ ان کی، آپ یقین کریں، ان کے بڑے پرومیننٹ لیڈر تھے اور بہت پڑھے لکھے تھے، یہ یونس، میں قانونی میں اور شاید کچھ اور لگتا تھا، یونس تو مجھے پتہ ہے کہ ان کا پہلے نام کا حصہ تھا، اور جو پرانے جہادی ہیں وہ سب ان کو جانتے ہوں گے۔ اس بندے نے ایک ایسی حقیقت کہی تھی کہ ہم اس پہ جتنا بھی اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو یہ بات آپ کو سارا ان کا فلسفہ حیات ہی سمجھ آ جائے گا۔ یاد رکھیے، جو ان کا افغانستان کا ماضی تھا وہی اس کا مستقبل ہے۔ جس طرح ماضی میں یہ مجاہدین کو جب آپس میں کھٹ پٹ شروع ہوئی ہے اس کے روس کے جانے کے بعد جو حال ہوا تھا، وہی اب اس کا مستقبل ہے، وہی ہونے جا رہا ہے، اور کوئی نئی بات نہیں ہونے جا رہی۔ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ 1000 ارب ڈالر لگا جس فوج پہ، اس کا جو اسد اللہ تھا نا وزیر دفاع، وہ بھاگ ہی گیا تھا۔ یہ این ڈی ایس کا چیف بھی رہا ہے پہلے، یہ اسد اللہ جو تھا نا، یہ این ڈی ایس کا چیف بھی تھا، اور پاکستان کے خلاف سرگرمیوں، پاکستان کے خلاف ماننا جانا سرگرمیوں میں عراق کے ساتھ مل کے پاکستان کا دہشت گردی کرانے میں یہ بندہ ہمیشہ پیش ہوتا تھا۔ یہ جناب اسد اللہ صاحب ایک دن اچانک فرار ہو گیا، دفتر میں نہیں آیا، سارے ڈھونڈے، ٹیلی فون بند، لینا دینا، اور آج تک غائب ہے۔ تو تنگ آ کے پھر اس نے، بیچارے نے، یہ جو اشرف غنی جو قابو آیا ہوا ہے، وہ اس نے اپنے سارے بچے باہر پہنچا دیے ہوئے ہیں، بلکہ خود بھی میرا خیال امریکہ سے شاید آیا تھا۔ اس نے جناب پھر اس کو بسم اللہ جو ہے اس کو وزیر دفاع بنایا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ نارتھ اور ویسٹ میں طالبان کا قبضہ جو ہے نا، یہ توقعات کے بالکل خلاف ہے ناظرین، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں یہ کر دیتے، اور ان کا مورال اس وقت اتنا ہائی ہے کہ وہ پاکستان کی بات نہیں سنتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب دنیا یہ دیکھیں نا، آج اس نے، اشرف غنی نے یہی سیاپا ڈالا پوری دنیا کے سامنے کہ جی پاکستان کو چاہیے ہماری مدد کرے، پاکستان یہ کرے، وہ پاکستان کے سنتے نہیں بھائی۔ وہ میں نے خود ایک ویڈیو میں دیکھا ہے، وہ جو ملا برادر ہے وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے کہ جی دیکھیے امریکن پریزیڈنٹ تو کسی سے 5 منٹ بات نہیں کرتا، میرے ساتھ اس نے 35 منٹ بات کی ہے۔ اور پھر وہ بتا رہا ہے کہ قطر میں اس میں کس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ کتنی عزت سے ہمارے ساتھ پیش آئے ہیں، اور کس طرح انہوں نے جناب ہمارا آنر کیا اور یہ کیا اور وہ کیا۔ تو یہ باتیں وہ اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہارے جہاد کی وجہ سے ہوا ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ ان کا دماغ کہاں پر ہے اس وقت۔ اس لیے یہ وہ والے طالبان نہیں ہیں میرے بھائیوں جو 3-4 مہینے پہلے والے تھے، جو جب قطر کا معاہدہ جب ہوا تھا تو طالبان کو ادراک ہو گیا تھا اس بات کا کہ امریکن جو ہیں وہ جنگ ہار گئے ہیں، اور جو جیتا ہوا بندہ ہوتا ہے نا، اس کی نفسیات ہی اور ہو جاتی ہے، اس کے باڈی لینگویج ہی بدل جاتی ہے، اور یہ سارا کچھ وہ کچھ سے کچھ کر جاتا ہے۔ اس وقت یہ جب نکلے ہیں یہاں سے یہ امریکن آپ کے ادھر یار بگرام سے، تو اگر 3.5 ملین ڈالرز کی آئٹمز وہاں چھوڑ کر گئے ہیں، اتنی افراتفری میں بھاگے ہیں کہ لائٹس آف ہوئی ہیں، جہاز بھرا جناب، وہ اڑ گیا جہاز، اور یہ سلسلہ آگے سے آگے نکل گیا۔ اب میں آپ کو ایک اندر کی خبر دے رہا ہوں، اللہ کرے یہ جھوٹ ہو، میں آپ کو بتا دوں، پر ایک فیکٹ یاد رکھیں، طالبان کے اندر مختلف فیکٹرز ہیں، مختلف گروپ ہیں۔ پاکستان کے جو حمیتی ہیں وہ تو حقانی ہیں، ظاہر ہے یہ ہارڈ کور ہے پاکستان سے متعلق جو حقانی ہے۔ باقی جو گروپ ہیں ان میں اس طرح کے جذبات نہیں ہیں پاکستان کے متعلق، وہ اپنی قبائلی عصبیت کے حوالے سے سوچتے ہیں۔ اور کسی نے مجھے یہ بڑے مصدقہ ذرائع سے خبر دی ہے کہ ٹی ٹی پی اور طالبان کے درمیان ایک ملاقات میں ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اب وہ معاہدے میں کیا شرائط ہیں کیا یہ مجھے نہیں پتا، ورنہ یہ ان کا ہو گیا ہے، اور یہ گڈ اور بیڈ طالبان جو ہے نا پھر دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ اکٹھے ہوں گے تو کیا مسئلہ بنے گا، یہ آپ بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ پاکستان کے لیے اس وقت جو پالیسی ہے نا جی، وہ صرف ایک ہی ہے،
پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس پرائی جنگ کا حصہ نہ بنے. جہنم میں جائیں کوئی بھی ہو, کچھ بھی ہو جائے, پاکستان اس جنگ کا حصہ نہ بنے, اور پاکستان ماضی کی طرح ان کو اپنے شہروں میں نہ آنے دیں. جس طرح ایران نے ماضی میں کیا تھا, ان کو سرحد پر پابند کر دیا تھا, ان کے کیمپوں تک محدود کر دیا تھا, وہاں محدود کر دیں. یو این او والے آئیں, ان کو وہاں جو دال سبزی دینی ہے, گوشت دینا ہے وہ دیں, اور جو پاکستان نے دینا پاکستان وہاں پہ پہنچائے. ان کو شہروں میں آنے کی اجازت نہ دی جائے. جو مہاجر کا کانسیپٹ ہے نا وہ کیا جائے. اب یہ مہاجرت تو نہیں نا کہ وہ تشریف وہاں پہ لائیں اور یہاں خربوں روپے اربوں روپے کا کاروبار کر لیں شالمی میں اور نارکلی میں, اور یہاں ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیں آ کے. تو یہ باتیں ہیں, اب آپ ان کو جو بھی میں نہیں دیں, لیکن میں نے آپ کو زمینی سچائیاں بتائی ہیں. وہ ما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام, درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائکس دیں. سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.